السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، حکمت سلطان میں خوش آمدید۔ آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی خیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات، ہم بات کریں گے کیرا کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین و حضرات میں کیرے کا مسئلہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، تو اس وجہ سے بار بار تھوک نکلنا اور تکلیف کا احساس رہنا، آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے بدبو کا آنا شروع ہو جانا، اور اس کے ساتھ گلے کا بیٹھ جانا، آواز کا ٹھیک نہ ہونا، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر مسئلہ جب بڑھ جاتا ہے تو تکلیف اور بھی دو چند ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جو ہم آپ کو نسخہ بتانے والے ہیں، یہ نایاب اور کامیاب نسخہ ہے۔ آپ براہ کرم اس کی قدر کرتے ہوئے آپ اس کو استعمال کریں گے۔ یہ کنفرم نسخہ ہے، کوئی تیر تکا نہیں ہے، نہ یہ ٹوٹکا ہے۔ اگر آپ پیسوں کا ضیاع چاہتے ہیں تو وہ آپ کی خواہش پر وہ منحصر ہے، لیکن اگر آپ علاج چاہتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت پر نظر کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے آپ ہمارے نسخہ کو استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کا کیرا، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ تب آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے۔ نسخہ براہ کرم نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے دو چیزیں لینی ہیں، ہلدی اور گوند کیکر۔ اس میں آپ نے تسلی یہ کرنی ہے کہ ہلدی خالص ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ثابت لے کے اسے پسوا لیں اور پھر اس کو چھان لیں۔ اور دوسری بات جو گوند کیکر ہے، آپ جب بھی پنسار سٹور پہ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ دوسری گوند کو گوند کیکر میں شامل کر دیتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے جو بندہ گوند کیکر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے یا اس کے پاس وہ ملاوٹ والی گوند ہے تو وہ آپ سے یہی کہے گا کہ نہیں یہ تو گوند کیکر ہی ہے۔ بہرحال اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود اتروا لیں، نہیں تو کسی با اعتماد پنسار سے آپ طلب کریں گوند کیکر۔ ہلدی اور گوند کیکر، گوند کیکر جب خشک ہوتی ہے تو اس کو پیسا جا سکتا ہے۔ آپ دونوں کو پسوا لیں اور اس کو ہلدی اور گوند کیکر کو آپ ملا کر رکھ لیں۔ اب آپ نے یہ 3 مرتبہ آپ نے لینا ہے، آدھا چمچ صبح، آدھا پہر کو اور آدھا شام کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے لے لینا ہے گل بنفشہ۔ تو گل بنفشہ کا آپ نے کہوہ بنانا ہے، تو اس کو قہو اسی کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے قہو بنانا ہے، جس طرح کہ آپ چائے کی پتی ڈالتے ہیں تو وہ اپنا رنگ نکالتی ہے، تو اس کو ہم کہوہ کہتے ہیں، قہو کہتے ہیں پتی کا۔ تو اسی طرح آپ گل بنفشہ ڈالیں گے اور آپ اس کا وہ قہو بنائیں گے، اور وہ آپ لازمی نہیں کہ وہ جلتا ہوا آپ منہ میں ڈالیں، نہیں، آپ اس کو نیم گرم کر لیں یا نیم گرم سے قدرے زیادہ۔ تو آپ اس کے ساتھ یہ 3 مرتبہ لیں گے، 1 ماہ آپ استعمال کریں گے تو آپ بھول جائیں گے یہ بڑے بڑے نسخوں کو جو حکماء آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کو مدت گزر گئی کیرے کا رونا روتے ہوئے کہ جی ہمارا کیرا نہیں جا رہا، کیرا نہیں جا رہا۔ اب اللہ کے فضل سے کیرا جائے گا، بلکہ انشاءاللہ اب کیرے کو جانا پڑے گا، اور آپ اللہ رب العزت کی ذات واحد پر یقین کرتے ہوئے آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں جو ضروری ہے، جب تک آپ یہ دوا استعمال کریں گے، آپ گوشت کوئی بھی ہے گوشت، تمام گوشت آپ کو منع ہے۔ آپ نے کوئی بھی گوشت نہیں کھانا، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہم آپ کو خوراک تجویز کریں گے وہ ایسی ہے، مثال کے طور پر تھوڑا بہت آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ روغن زیتون، السی کے لڈو،
انگور، شہتوت، میٹھا خربوزہ ہے، جاپانی پھل ہے، کھجوریں ہیں، کاجو، پپیتا، چلغوزے، خشک بادام، اخروٹ، کشمش، اور اسی طرح آپ نمکین دلیا یا بادام کا حلوہ، ادرک کا حلوہ، ادرک کا مربہ، آم کا مربہ، میٹھے آم، اونٹنی کا دودھ، سونف، پودینے کا، دونوں ملا لینا، سونف اور پودینہ یہ آدھا آدھا چمچ ڈال کے آپ اس کا قہوہ بھی پی سکتے ہیں۔ زیرہ سفید اور الائچی کا آپ کہوہ بنا کے یہ بھی پی سکتے ہیں۔ ادرک کا قہوہ شہد ڈال کر بھی آپ پی سکتے ہیں، نہیں تو گڑ، شکر یا چینی ڈالیں۔ تو جو شربت بزوری ہے وہ ہار والی آپ استعمال کر سکتے ہیں، شربت بزوری جس پہ ہار لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح شربت شہتوت، گڑ، جو کے ستو، یہ آپ اس کا پانی پی سکتے ہیں۔ گندم کی روٹی، اور اسی طرح چقندر، شلغم جو پیلا ہوتا ہے وہ والا، دال، مونگ، مونگرے، آم کا اچار، اور اسی طرح سوہانجنا، اور آپ چٹنی بھی مزیدار بنا سکتے ہیں، جیسا کہ سبز مرچ ہے اور اس کے اندر آپ پودینہ ڈالیں اور ادرک شامل کریں، تو یہ ایک بہترین قسم کی چٹنی آپ بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں، ڈال کر سکتے ہیں، گنا آپ لے سکتے ہیں، امرود ہے، گرما سردہ خربوزہ، اور اسی طرح سفید انار، کیلے کا ملک شیک، بادام کی سردائی، کسٹرڈ، فرنی، بالائی، کھویا، یہ چیزیں آپ کیک، ڈبل روٹی وغیرہ، اور مربع گاجر کا، سوجی کا حلوہ، سوئیاں دودھ والی، برفی، گرم دودھ، دہی، یہ میٹھی سونف، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔